شادی بربادی قسط نمبر 3۔ میں نے مہر سلیم کی تسلی خاطری جملہ تو کہہ دیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ میں بھی مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے اس سلسلے میں نوری سے ضروری استفسار کرنا تھا۔ فی الحال تو مہر سلیم کا انٹرویو ہو رہا تھا، لہذا میں نے اس سے پوچھا، مہر صاحب یہ راز یہاں قلعہ فرمان علی میں اور کس کس کو معلوم تھا کہ مقتول اپنے ساتھ 5,000 روپے کی رقم لے کر کوٹلہ معراج جا رہا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مقصد سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ سمجھ رہے ہیں تو پھر وضاحت بھی کر دیں، میں نے کہا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، قلعہ فرمان علی میں یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ ملک وحید مجھ سے کوئی بھاری رقم لے کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں میرے گھر والوں یا گاؤں کے کسی اور بندے کو بھی مطلق خبر نہیں، لہذا وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لہذا اس امر کے امکانات کو یکسر انداز کرنا ہوگا کہ یہاں سے کوئی بندہ ملک وحید کے تعاقب میں گیا ہو اور اس رقم کے حصول کی خاطر اسے قتل کر دیا ہو۔ ویسے بھی وہ ایک مرتبہ پھر تھما اور لمحے بھر کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہوتی تو متعاقب شخص کوٹلہ معراج کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالتا، جبکہ میری معلومات کے مطابق اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ ملک وحید کی لاش جس کھیت سے ملی ہے وہ گاؤں کے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں تو وہ ملک وحید کو محض رقم کے حصول کے لیے قتل نہیں کیا گیا، یہ الگ بات کہ وہ تگڑی رقم بونس کے طور پر قاتل کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ میں آپ کے خیال سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں مہر صاحب۔ جی، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرتے ہوئے کہا، میرا اب تک تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ملک وحید کا قتل کسی راہزن یا لٹیرے کا کارنامہ نہیں، کیونکہ اس مزاج کے ڈاکو اور لٹیرے جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ملک مقتول کے کتھئی گھوڑے کو جس بے دردی سے گھائل کر کے موت سے ہمکنار کیا گیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حملہ آور ملک وحید اور اس کی ہر شے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں گے ملک صاحب؟ وہ انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب، بتائیں میں کس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے بتایا، مہر صاحب میری اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ مقتول کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، وہ اپنے دل کی ہر بات، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو ضرور بتاتا تھا، لہٰذا یہ بات آپ سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقتول کے مخالفین میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس خونین واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے تعاون، مدد اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، تاکہ میں جلد از جلد مقتول وحید کے قاتل یا قاتلوں کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا سکوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑے محتاط لہجے میں مستفسر ہوا۔ آپ نے اس سلسلے میں اور خاص طور پر اس زاویے سے نوری یا نوید سے بات کی ہے؟ ہاں کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے کوئی واضح اشارہ تو نہیں دیا، لیکن وہ اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ چودھری سراج کے سوا مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ زمین کی خرید و فروخت کے حوالے سے شاید ان دونوں کے بیچ کوئی تنازع چل رہا تھا۔ میں اس تنازع کی حقیقت سے واقف ہوں ملک صاحب۔ مہر سلیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مقتول اکثر و بیشتر مجھے اس بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ چودھری سراج دین اور اس کے درمیان ہونے والی تازہ ترین بدمزگی کا قصہ بھی کل وحید نے مجھے سنایا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملک وحید کو پیش آنے والے اندوہناک واقعے کے حوالے سے چودھری سراج کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بالکل، آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے ملک صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولا۔ چودھری سراج ایک کینہ پرور اور منتقم مزاج شخص ہے، اس سے کسی بھی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ملک وحید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ زمین کی خرید و فروخت بھلا کوئی زبردستی کا سودا ہے؟ کل مجھے وحید نے بتایا تھا کہ چودھری سراج نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے چودھری کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو خطرناک نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مہر سلیم کی وضاحت کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں مہر سلیم سے چند مزید باتیں ہوئیں، پھر میں اور کانسٹیبل یعقوب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس تھانے آ گئے۔ مہر سلیم نے شروع میں ہمارے ساتھ ہی کوٹلہ معراج جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا کوئی پروگرام تبدیل کر دیا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، ملک صاحب آپ جائیں، میں بعد میں ادھر کا چکر لگا لوں گا۔ ویسے آپ کی زبانی بہت ساری معلومات حاصل ہو گئی ہیں، ملک وحید کی لاش کل ہی ہسپتال سے واپس آئے گی، ہو سکتا ہے میں بھی کل ہی وہاں جاؤں۔ آپ جب بھی جائیں، میں نے وقت رخصت اس سے کہا، مجھ سے ملاقات کے لیے تھانے کا ایک چکر ضرور لگائیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تھا۔
اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہوا اور اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ میری منزل تھانے والا کمرہ نہیں بلکہ چودھری سراج کی حویلی تھی اور اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تھانے داری کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی میں کوٹلہ معراج کے چودھری سے ملاقات کر لوں تاکہ کیس کا سب سے اہم مشتبہ پہلو میری نگاہ میں پوری طرح اجاگر ہو جائے۔ جب چودھری سراج کو میری آمد کی اطلاع دی گئی تو اس نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری کا ایک خاص ملازم مجھے اس کے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ چودھری میرے وہاں پہنچنے سے قبل ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ ناشتے کے برتن وغیرہ ابھی تک کمرے میں موجود تھے۔ چودھری سراج کی عمر 70 سے تجاوز تھی اور اس کی صحت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ رسمی علیہ السلام کے بعد وہ دوستانہ انداز میں بولا، ملک صاحب آپ کی آمد سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میں بھی ناشتے سے فارغ ہوا ہوں۔ آپ کی خاطر تواضع کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بڑا تگڑا ناشتہ کر کے نکلا ہوں، بس تھوڑی ہی دیر کے آپ کے پاس بیٹھوں گا پھر تھانے چلا جاؤں گا، اس لیے آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں۔ ناشتہ آپ نے کر لیا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، لیکن چائے یا لسی تو پی جا سکتی ہے۔ میں تو کل ہی آپ کی آمد کی توقع کر رہا تھا، اگر میری صحت اجازت دیتی تو میں خود آپ سے ملنے تھانے چلا آتا۔ میں نے چائے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کہا، آپ میرے پاس آئیں یا میں آپ کے پاس، ایک ہی بات ہے چودھری صاحب۔ میں کل قلعہ فرمان علی چلا گیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی، اس لیے رات گئے آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں گردن کو 2-3 ہلکے پھلکے جھٹکے دیے، پھر گمبھیر آواز میں گویا ہوا، ملک وحید کا پراسرار قتل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ملک صاحب۔ کیا آپ نے قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید تحقیق کی ہے؟ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ انتہائی شک القلب اور شفاق شخص ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری سراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک وحید سے تو اس کی جو بھی دشمنی رہی ہوگی، مگر اس نے وحید کے کتھئی گھوڑے کو جس تشدد اور بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے، اسے اس کی صفاقی اور زندگی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ملک صاحب، چودھری سراج نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بیماری کے باعث وقوع پر تو نہیں جا سکتا، البتہ میرے آدمیوں نے مجھے وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ سچ مانے تو کل ہی سے میرا دل بوجھا ہوا ہے، مجھے ملک وحید کی المناک موت کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ اگر چودھری سراج ان لمحات میں اداکاری کر رہا تھا تو اس کی اداکاری کو انتہائی لاجواب کہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے جسم و جان سے ملک وحید کے لیے ہمدردی، افسوس اور گہرا رنج و غم ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب میں نے جائے وقوع کا بڑی اچھی طرح معائنہ کیا ہے، مقتول کی بیوی، چھوٹے بھائی ملک نوید سمیت اور بھی بہت سارے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، حتیٰ کہ جب مجھے پتہ چلا کہ مقتول قلعہ فرمان علی اپنی کسی دوست سے ملنے گیا تھا تو میں نے وہاں جا کر مہر سلیم سے بھی ملاقات کی ہے، مگر قاتل کے سراغ کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں آپ کی مدد لی جائے۔ مہر سلیم کے ذکر پر چودھری سراج نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ مہر سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا، مہر سلیم وحید کے قتل کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بھی قاتل کی نشاندہی کرنے کے حوالے سے کوئی قیاس آرائی کرنے سے قاصر ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے ایک اہم بات یہ بتائی ہے کہ ملک وحید کو اس نے اس روز 5000 روپے بھی دیے تھے، لیکن مقتول کی جامع تلاشی کے بعد ان میں سے مجھے کوئی رقم نہیں ملی۔ چودھری نے معنی خیز انداز میں ہنکورا بھرا، تو اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست تھا۔ کیسا اندازہ چودھری صاحب؟ میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ میرے اس سوال کے جواب میں چودھری نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں مجھے بہت کچھ سمجھنے کی آسانی ہوگی، خاص طور پر مقتول اور چودھری سراج کے مابین جاری کشمکش بڑی واضح ہو گئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ میرے اور مقتول وحید کے درمیان 2-4 بار خاصی تلخ کلامی ہو چکی ہے، بلکہ چند روز پہلے تو اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ جی ہاں، یہ واقعات میرے علم میں بھی آ چکے ہیں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس تنازع کا سبب مقتول کی 80 ایکڑ اراضی رہی ہے۔ آخری جملہ میں نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا، وہ میرے زاویے کو نظر انداز نہ کر سکا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، سبب اگرچہ مقتول کی اراضی ہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ کی بات سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ اس فتنے کے پیچھے سراسر مہر سلیم کا ذہن کام کر رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ میں نے کس امر کی تصدیق کی ہے؟ یہی کہ مقتول مہر سلیم سے 5000 روپے لے کر آیا تھا، لیکن میں ابھی بھی کچھ نہیں سمجھا، ان 5000 روپوں کا آپ لوگوں کے زمینی تنازع سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ٹھہریں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر گہری دلچسپی اور توجہ سے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کی اراضی لگ بھگ 80 ایکڑ ہے، لیکن اس زمین کے 20 ایکڑ ایسے ہیں جو ایک طرف سے میری زمین کے ساتھ اور دوسری جانب سے مہر سلیم کی اراضی سے لگے ہوئے ہیں، جبکہ میرے مہر سلیم کے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلقات تو کیا محض اچھے تعلقات بھی نہیں رہے۔ ان حالات کی روشنی میں اب مقتول کے مذکورہ 20 ایکڑ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس لے کر تنفس کو درست کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے پتہ چلا کہ مقتول وحید اپنی زمین کا وہ حصہ یعنی وہ 20 ایکڑ اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو زمین کے ساتھ زمین لگ جانے سے میرے اور مہر سلیم کے درمیان ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ لہذا اسی روز سے میں نے مقتول کو زمین فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ نہ صرف فتنہ پرور 20 ایکڑ بلکہ میں ملک وحید کی ساری زمین پوری 80 ایکڑ کو خریدنے کو تیار تھا، اور وہ بھی اس کے منہ مانگے داموں پر۔ لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اور اس نے زمین مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا ہے، اور وہ 5000 روپے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ چودھری کی بات سے جہاں مختلف امور کی وضاحت ہوئی، وہیں یہ سن کر مجھے بہت حیرت بھی ہوئی کہ اس نے 5000 کی رقم کو بڑی آسانی سے زمین کی فروخت کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ اگر مقتول اور مہر سلیم کے درمیان واقع زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا تو مہر سلیم مجھے اس بارے میں ضرور بتاتا، یا نوری اور نوید کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات نکل کر سامنے آتی۔ ان تینوں نے فرداً یہ تو کہا تھا کہ چودھری سراج زبردستی مقتول سے زمین خریدنا چاہتا ہے، اور ان کا ایک مشترکہ خیال یہ بھی تھا کہ ملک وحید کے قتل میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بات کوئی سامنے نہیں آئی تھی جیسا کہ چودھری سراج بتا رہا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری صاحب، میری معلومات کے مطابق مہر سلیم اور مقتول کے درمیان ایسی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، اور نہ ہی 5000 روپے والی رقم کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوا تو مہر سلیم مجھے ضرور بتاتا۔ میں اسے آپ کی خوش فہمی کہوں گا ملک صاحب، اور وہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے، بڑا ہی کمینہ اور گہرا آدمی ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہ بتاتا، اور ملک وحید کے قتل کے بعد تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو شک ہے کہ وہ بولتے بولتے پراسرار انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو کس بات کا شک ہے؟ جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ اس نے سوچا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو وحید کے قتل میں مہر سلیم کا ہاتھ ہے۔ وہ اوپر سے وحید کا دوست بنا ہوا تھا اور اسے میرے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے موقع دیکھتے شاطر شخص نے وحید کو لڑکا دیا ہو۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مہر سلیم نے واقعی وحید کو 5000 روپے دیے تھے؟ فی الحال کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ میں مہر سلیم کی زبان پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بات صرف مہر سلیم مقتول اور اس کی بیوہ کے درمیان تھی۔ ویسے چودھری صاحب، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مہر سلیم نے ہی ملک وحید کو لٹکایا ہوگا۔ وحید کی جان لینے سے بھلا اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تھانے دار صاحب۔ وہ بڑے منی خیز لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ بات سننے کو ملے کہ ملک وحید نے قتل ہونے سے قبل اپنی ساری اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی تھی، اور وہ اس سلسلے میں دستاویزی ثبوت بھی منظر عام پر لا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے نا، آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے، وہ بڑا چال باز چیتا قسم کا آدمی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آنے والا وقت ہی حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھا سکتا ہے۔ ویسے مہر سلیم کے خیالات بھی آپ سے مختلف نہیں۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا۔ مطلب یہ چودھری صاحب کہ میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مہر سلیم کا خیال یہ ہے کہ ملک وحید کی موت میں آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وحید کی لاش موضع کوٹلہ معراج کی حدود میں نہ پڑی ملتی۔ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، میں اتنی بے وقوفی کے کھیل نہیں کھیلتا جناب عالی، اور پھر ملک وحید سے میری ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچتی۔ سمجھے نا، میں اس کی زمین جس مقصد کی خاطر خریدنا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ میری دعا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ جلد از جلد ملک وحید کے قاتل تک پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے جو بھی تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو زحمت ضرور دوں گا۔ اس پیشکش کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ملاقات کے بعد میں چودھری کی فیلی سے باہر نکل آیا۔ اب تک کی تحقیق اور تفتیش میں میں نے مہر چودھری پر اور چودھری کے مہر پر ملبہ گرانے کی کوشش کی تھی۔ ویسے چودھری سراج کا یہ پوائنٹ خاصا جاندار تھا کہ اگر ملک وحید کے قتل میں
اس کا کوئی ہاتھ ہوتا تو مقتول کی لاش اس کے گاؤں کی حدود سے باہر پڑی ملتی۔ دوسری جانب مہر سلیم کو شکوک و شبہات کے حوالے سے چودھری سراج پر اس لیے سبقت حاصل تھی کہ ملک نوید اور نوری بھی اس کے ہم خیال تھے۔ بہرحال میری تفتیش کا دائرہ محدود نہیں تھا۔ مہر اور چودھری کے علاوہ ملک بھی میری نگاہ میں تھا، یعنی ملک نوید۔ میں تھانے پہنچا اور پھر اپنے کوارٹر میں جا کر یونیفارم پہنا اور اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر میں تھانے داری کرتا تھا، تھوڑی ہی دیر میں حوالدار خوشبخت میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا اور تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے خوشبخت؟ تم اتنے الجھے اور حواس واختہ کیوں دکھائی دیتے ہو؟ کیا قطعی گھوڑے کی زخم لاش رات کو خواب میں آ کر تمہیں ڈراتی رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ میں دراصل آپ سے ایک بات کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں۔ وہ بڑے رسان سے بولا۔ پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ سے کیسے نکل گئی تھی۔ میں نے، اللہ کے بندے، بجھارتے ہی ڈالتے رہو گے یا وہ بات بھی بتاؤ گے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ خوشبخت، آخر اس تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا، پھر اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں جناب۔ میں نے دیکھا وہ ایک طلائی زنجیر تھی جس میں دل کی شکل کا ایک تعویذ بھی موجود تھا۔ آپ اسے سونے کا لاکٹ سمجھ لیں۔ میں نے این والے مذکورہ لاکٹ کو ہاتھوں میں گھما پھرا کر دیکھا اور سوالیہ نظروں سے حوالدار کی جانب دیکھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، یہ لاکٹ کل مجھے جائے وقوع سے ملا تھا۔ جب آپ مشیر نامہ تیار کر رہے تھے اور میں گھوم پھر کے اس مقام کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے اس لاکٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ دیا، لیکن آپ کو بتانا بھول گیا۔ موقع واردات کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر آپ نے مجھے مقتول کی لاش کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا۔ اس افراتفری میں یہ لاکٹ بالکل میرے ذہن سے ہی نکل گیا اور جیب میں پڑا یہ لاکٹ میرے گھر پہنچ گیا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آج صبح جب میں وردی پہن رہا تھا تو جیب میں ہاتھ گیا اور یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں سیدھا تھانے پہنچا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں، لیکن آپ یہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے اب آپ آئے ہیں تو آپ سے مل رہا ہوں۔ یہ لاکٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ حوالدار کی وضاحت ختم ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، این یعنی نون سے کس کا نام آیا ہے؟ نوید، حوالدار نے بے ساختہ کہا۔ ملک نوید؟ میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے ابتدائی صفحات میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی ایک طلائی زنجیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب میں نے زخمی گھوڑے کی رہنمائی میں مقتول کی لاش ایک برساتی گڑھے میں سے برآمد کی تھی، طلائی زنجیر نے مجھے قاتل تک پہنچا دیا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ مقتول کا چھوٹا بھائی ہی تھا۔ ملک نوید بھی مقتول ملک وحید کا چھوٹا بھائی تھا۔ حوالدار نے جب این کی مناسبت سے اس کا نام لیا تو ماضی کا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ اگر یہ لاکٹ ملک نوید ہی کا تھا تو پھر صورتحال بڑی سنسنی خیز ہو جاتی تھی۔ جائے وقوع اس سے لاکٹ کا ملنا ملک نوید کی ذات کو مشکوک بتاتا تھا، اور اس کا شمار تو میں پہلے ہی مشکوک افراد میں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کانسٹیبل یعقوب کے ہمراہ ملک نوید کی حویلی پہنچ گیا۔ اس نے سوگوارانہ انداز میں میرا استقبال کیا اور پوچھا، ملک صاحب کی لاش کب تک ہسپتال سے واپس آئے گی؟ ہمیں ان کا کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں نے ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نوید، تمہارے بھائی کی لاش آج کسی بھی وقت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ تمہیں اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اس کی تدفین کے انتظامات میں لگے رہو۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور بولا، جناب، ملک صاحب کے قاتل کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے بطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ایک سراغ ملا تو ہے۔ کب؟ کیا؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہ لاکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا، ہمیں جائے وقوع سے یہ لاکٹ ملا ہے، کیا تم اس کو شناخت کر سکتے ہو؟ جناب، میں اس لاکٹ کو تو آنکھیں بند کر کے بھی شناخت کر سکتا ہوں۔ وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچ گیا؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارے جذباتی رد عمل سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ لاکٹ تمہارا ہی ہے، این نوید۔ آپ کا اندازہ تو 100% درست ہے تھانے دار صاحب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچ گیا۔ یہ تمہاری ملکیت ہے تو اس کے بارے میں تمہیں بھی پتہ ہی ہونا چاہیے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے اسے اپنے گلے میں پہنے رہتے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے یہ میرے پاس نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ میں اس کے کھو جانے پر خاصا پریشان تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا اور کہا، یہ لاکٹ ہمیشہ تمہارے گلے میں موجود رہتا تھا، اور اس کی ٹوٹی زنجیر بتاتی ہے کہ کسی افراتفری کے نتیجے میں یہ تمہارے گلے سے نکل کر کہیں گر گیا تھا۔ مجھے یہ لاکٹ جائے وقوع سے ملا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے میں نے ابھی جس افراتفری کا حوالہ دیا ہے وہ جائے وقوع پر ہی ہوئی تھی، ہے نا؟ میری مسلسل گھورتی آنکھوں کی وہ تاب نہ لا سکا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولا، جناب، میں پہلے ہی ملک صاحب کی ناگہانی موت پر بہت پریشان ہوں، الٹا آپ خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔
میں خام خواہ کچھ نہیں کرتا ہوں ملک نوید، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ یہ لاکر تمہارا ہے اور اس مقام پر پڑا ملا ہے جہاں تمہارے بھائی کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ میں اسی لیے تم سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں، سمجھے نا؟ اور جناب وہ روحانسی آواز میں بولا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ لاکر چند روز پہلے گم ہو گیا تھا۔ یہ جائے وہ کنواں پر کیسے پہنچا مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو تمہاری بات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں ملک نوید، لیکن لگتا ہے میری بات تمہارے پلے نہیں پڑ رہی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بہرحال تمہارے بھائی کے قتل کی تفتیش ابھی جاری ہے، مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ تمہیں میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب تک اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا تم گاؤں سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ گاؤں کیا جناب، آپ کہیں تو میں حویلی سے باہر قدم نہیں نکالوں گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن خدا کے لیے آپ مجھ پر ایسا گھناؤنا شک نہ کریں ملک نوید، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس کا کام شک کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو سب لوگ ہمیں شریف شہری نظر آئیں، بلکہ چوروں اور بدماشوں نے تو کچھ زیادہ ہی شرافت اوڑھ رکھی ہے، اور اسی لبادے کی آڑ میں وہ لوگ سنگین نوعیت کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمیں مجرموں کا کھوج لگانے کے لیے شک تو کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ بھی کر رہا ہوں اسے معمول کی کارروائی ہی سمجھو۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا، اور مجھے اس جملے کے واضح اثرات بھی مرتب ہوتے دکھائی دیے۔ اسے مزید ہدایہ دینے کے بعد میں حویلی سے نکل آیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل اشتیاق کو ملک نوید کی نگرانی پر معین کر رکھا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے حویلی میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی چاروں جانب نظر دوڑا کر اشتیاق کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اشتیاق کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا، اور میں نے سوچا تھا وہ جیسے ہی ملے گا میں اس کے کان ضرور کھینچوں گا۔ ہم تھانے پہنچے تو اشتیاق وہاں موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کی حرکت پر خاصا برہم تھا، لیکن جب اس نے اپنے غیاب کی سنسنی خیز تفصیلات بیان کی تو میری ساری خفگی اور برہمی دھل گئی۔ اشتیاق کے مطابق میری ہدایات پر ملک نوید اور اس کی حویلی کی نگرانی کر رہا تھا۔ آج علل صبح اس نے ایک بندے کو مشکوک حالت میں حویلی کے پچھواڑے منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک محفوظ آڑ میں کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ حویلی کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا، اور وہ شخص اسی دروازے کے قریب ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ دروازہ کھلا اور وہاں مقتول کی بیوہ نوری کی شکل دکھائی دی۔ اشتیاق کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہ تو ملک نوید کے نمودار ہونے کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے نوید کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ اشتیاق آڑ میں رہتے ہوئے اس مشکوک بندے اور نوری کو دیکھتا رہا۔ ان دونوں کی ملاقات لمحاتی ثابت ہوئی۔ نوری نے چمڑے کا ایک بیگ اس بندے کو تھمایا اور حویلی کے اندر غائب ہو گئی۔ دروازہ بند ہوا اور وہ بندہ چمڑے کا بیگ لے کر ایک جانب بڑھ گیا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ اشتیاق کے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پہلے اس کے دماغ میں آیا کہ فوراً اس واقعے کی اطلاع مجھے دے لے، لیکن پھر اس کی سوچ بدل گئی۔ اس کے اندر سے آواز اٹھی کہ اگر وہ تھانے چلا گیا تو یہ بندہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تھانے دار صاحب کو بعد میں بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے، پہلے اس پراسرار بندے کا تعاقب کر کے یہ پتہ چلانا چاہیے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور بیگ لے کر کہاں جا رہا ہے۔ قصہ مختصر اشتیاق بڑے محتاط انداز میں مذکورہ بندے کا تعاقب کرتے ہوئے قلعہ فرمان علی پہنچ گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ بندہ سیدھا وہاں کے چودھری کی حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اشتیاق تھوڑی دیر حویلی کے باہر رک کر اس کا بندے کا انتظار کرتا رہا۔ جب مذکورہ بندہ حویلی سے باہر نہیں نکلا تو اشتیاق واپس آ گیا، اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا یہ روداد سنا رہا تھا۔ چمڑے کے بیگ کا ذکر سن کر چودھری سراج کے الفاظ میری سماعت میں گونجنے لگے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ عین ممکن ہے چند دنوں کے بعد یہ پتہ چلے کہ ملک وحید اپنی موت سے قبل 80 ایکڑ اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر چکا تھا۔ کسی بندے کا پراسرار انداز میں چمڑے کا بیگ لے کر کوٹلہ میراج سے قلعہ فرمان علی پہنچنا یہ ثابت کرتا تھا کہ اس بیگ کے اندر کوئی نہایت ہی اہم شے تھی، جو نوری نے نہایت انتہائی رازداری کے ساتھ مہر سلیم کے لیے بھجوائی تھی، اور یہ شے کوئی قیمتی دستاویز بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر اشتیاق کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل کی بھی ڈیوٹی لگا دی۔ منیر اور اشتیاق کو سادہ لباس میں رہتے ہوئے حویلی کی نگرانی کرنا تھی، اور میں نے ان دونوں کو اس بات کا مکمل اختیار بھی دے دیا کہ اگر نوری یا نوید میں سے کوئی بھی حویلی سے نکل کر کہیں دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے گرفتار کر کے فوری تھانہ پہنچایا جائے۔ اس بندوبست کے بعد میں فوری طور پر قلعہ فرمان علی روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل یعقوب کے علاوہ حوالدار خوشبخت کو بھی لے لیا تھا۔ وہاں کسی بھی قسم کے حالات پیش آ سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ مجھے مہر سلیم کی حویلی کی تلاشی بھی لینی پڑتی۔ پہلی مرتبہ جب میں قلعہ فرمان علی آیا تو مہر سلیم کا رویہ بڑا ہی دوستانہ اور مخلصانہ تھا، لیکن اب جو میرے تیور اور عزائم دیکھے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ان لمحات میں وہ مجھے ویسا ہی مہر سلیم نظر آ رہا تھا جیسا نقشہ
چودھری سراج نے اس کا کھینچا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں دوبارہ وہاں کس مقصد سے آیا ہوں تو اس کا انداز ہی بدل گیا۔ بڑی برہمی سے بولا، ملک صاحب میں وحید کا سچا دوست تھا اور آپ مجھ پر ہی اس کے قتل کا شک کر رہے ہیں۔ لگتا ہے چودھری سراج نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ میں کوئی ننھا بچہ نہیں ہوں جو کوئی بھی مجھے یوں ہی بھڑکا دے گا۔ تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں پکے ثبوت کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شرافت سے بتا دو کہ تمہارا بندہ آج صبح نوری سے جو چمڑے کا بیگ لے کر آیا ہے اس کے اندر کیا تھا، ورنہ مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ جب میں تمہاری حویلی کی تلاشی لوں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو مہر سلیم۔ میرے خطرناک تیور دیکھ کر وہ قدرے نرم پڑ گیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک حویلی کی تلاشی لے لیں، آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ حویلی کی تلاشی تو میں بعد میں لوں گا مہر سلیم، میں نے فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا۔ پہلے تو تم مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں تم زمین و جائیداد کے کاغذات کو محفوظ رکھتے ہو۔ آپ کو اس کمرے میں اور ان دستاویزات سے کیا کام ہے؟ وہ بے حد ہراساں انداز میں بولا۔ اس کی بوکھلاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزہ لہجے میں کہا، میں ان دستاویز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ مہر سلیم کی زمین اور جائیداد کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسے تم مردم شماری کی طرح جائیداد شماری سمجھ لو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر چبھتے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، اور اس طرح یہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ مقتول وحید کے اپنے 80 ایکڑ اراضی کب اور کتنی رقم کے عوض تمہارے ہاتھوں فروخت ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے تو وحید کی زمین خریدی ہی نہیں، تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے پچکارتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم بے دھڑک مجھے اپنے کاغذات دکھا دو، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ زمین و جائیداد کی دستاویزات دیکھنے کے بعد کی خواہش ظاہر کر کے میں نے گویا اس کے نخرے پر انگوٹھا رکھ دیا تھا۔ وہ اس نادیدہ ناخن کی چبھن اور انگوٹھے کے دباؤ سے بہت تڑپا اور پھڑکا، لیکن میں نے اپنی گرفت میں کوئی کمی نہ آنے دی اور دھمکی آمیز انداز میں اسے ہر وہ راہ دکھا دی جس پر قدم رکھ کر وہ خطرناک نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ بالآخر اس نے میرے عزم کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کے کاغذات میں سے مقتول کی 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات الگ کر لیے۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا کہ مجھے مہر سلیم کو گرفتار کر کے تھانے لانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ تھانے پہنچتے ہی اس کھیل کے دوسرے کردار یعنی مقتول کی بیوی نوری کو بھی میں نے اس کی حویلی سے گرفتار کر لیا۔ دونوں کو الگ الگ کمرے میں رکھ کر میں نے ان کے بیانات قلم بند کیے، جن کی روشنی میں ملک وحید کے پراسرار قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ قتل مہر سلیم نے کروایا تھا اور اس کام میں نوری کی تائید شامل تھی۔ وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے اور وحید کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ باہر سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ نوری نے اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ جب مہر سلیم کا ان کی حویلی میں آنا جانا شروع ہوا تو اسے پسند کرنے لگی تھی، پھر یہ پسندیدگی اتنی بڑی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال سمجھنے لگی۔ دوسری جانب مہر سلیم کی کیفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔ وہ نوری سے عشق لڑانے کے دوران یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ بالفاظ دیگر وہ اپنے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ نوری اور مہر سلیم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وحید کی زندگی میں وہ ایک ہو نہیں سکیں گے، لہٰذا جب انہوں نے متفقہ طور پر وحید کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو نوری نے لگے ہاتھوں اپنی راہ کے آخری کانٹے کو بھی چننے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے کوشش کر کے ملک نوید کی طلائی زنجیر چرا لی جس میں دل کی شکل کا تعویذ تھا، جس پر این بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ لاکٹ مہر سلیم کو دے دیا تاکہ وحید کے قتل کے بعد جائے وقوعہ پر وہ لاکٹ پڑا ملے اور پولیس کی تفتیش کا رخ ملک نوید کی طرف مڑ جائے، اور ایسا کسی حد تک ہوا بھی، لیکن نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی نے کھیل کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر چمڑے کے بیگ والا واقعہ اتنی جلدی پیش نہ آیا ہوتا تو ملک نوید کی جان آسانی سے چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اسے آپ نوید کی خوش قسمتی اور ان دونوں کی سنگین حماقت سمجھ لیں کہ چمڑے والے بیگ کے سلسلے میں انہوں نے چند روز بھی صبر نہیں کیا۔ نوری نے اسی بیگ میں 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات کوٹلہ میراث سے قلعہ فرمان علی بھیجے تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ دنیا کا ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں چاروں طرف مجرم ہی مجرم دندناتے نظر آئیں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ مجرم کو اس کی غلطی کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی کو فوراً نوٹ کر لیا تھا، ورنہ اپنی اپنی جگہ ان دونوں نے تو ایسی پرفارمنس دی تھی کہ وہی مقتول کے سب سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ نظر آ رہے تھے، اور لاکٹ کی دستیابی کے باعث نوید کی ذات شکوک و شبہات کے بھنور میں آ پھنسی تھی، لیکن اسی خوش قسمتی کے عین وقت پر بازی پلٹ گئی۔ خوشی کے حصول پر کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی عشق و محبت کرنے کی ممانعت، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا عمل کس نوعیت کا ہے۔ نوری اور مہر سلیم نے ایک ہونے کے لیے جو راہ اپنائی وہ سنگین ہی نہیں بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اپنے اپنے رفیق حیات سے بے وفائی کا ارتکاب کر کے انہوں نے جس خطرناک کھیل کا آغاز کیا تھا اس کا انجام بھی اتنا ہی خطرناک اور افسوسناک ہوا تھا۔
وہ شادی جس کے لیے انہوں نے بڑے حسین سپنے بنے تھے، وقت سے پہلے ہی پل جھپکتے میں شادی بربادی ہو کر رہ گئی تھی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔